کاشی بھائی، افلاطون کا ایک قول ہے عقل مند کے بارے میں، آپ اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ ہاں بھائی، مشہور یونانی فلاسفر افلاطون کا ایک قول ہے عقل مند کے بارے میں، اور میں آپ کو ایک بادشاہ کی کہانی کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ ایک بادشاہ جو کہ کافی طاقتور تھا، اس کا ایک شہزادہ جو کہ اس کی فوج کا سپہ سالار بھی تھا، اور اس کی کافی تربیت کی گئی۔ سپہ سالار کی پوری تربیت کے بعد جب اس کو وہ عہدہ دیا گیا تو بادشاہ نے یہ محسوس کیا کہ جب بھی کوئی جشن وغیرہ ہوتا ہے تو شہزادہ کافی خوش و خرم نظر آتا ہے، اور جب کبھی اسے جنگ پہ جانا ہوتا ہے تو وہ تھوڑا پریشان ہو جاتا ہے۔ تو بادشاہ کو یہ بات پسند نہ آئی۔ بھائی، سپہ سالار کو تو بالکل نہیں گھبرانا چاہیے، وہ سپہ سالاری کے لائق ہی نہیں تھا پھر تو۔ نہیں، وہ کہ اتنا خاص پریشان تو نہیں ہوتا تھا، بظاہر تو وہ بڑا دلیر اور ایسی باتیں کرتا کہ جو بہت ہی جرأت مند انسان ہی کر سکتا ہے، اور ہر مہم پر جانے کے لیے تیار بھی رہتا تھا، لیکن اندر ہی اندر اس کے تاثرات سے بادشاہ نے محسوس کیا کہ شاید وہ اتنا خوش نہیں ہوتا یا پھر گھبراتا ہے۔ پاس بلا کر اسے کہا کہ بیٹا دیکھو، اگر تم سپہ سالار ہو کر ہی ڈر جاؤ گے پھر تمہاری فوج کا کیا حال ہوگا؟ تم اندر سے پورے مضبوط رہو۔ سپہ سالار کا تو اندر سے مضبوط ہونا بہت ضروری ہے، وہ پورا کانفیڈنس سے ہوگا تو ہی جنگ جیت پائے گا۔ یہی بات بادشاہ نے شہزادے کو سمجھائی کہ دیکھو، آپ سپہ سالار ہو، آپ کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ یاد رکھو، عقل مند وہ شخص نہیں ہے جو دنیاوی لذتوں سے خوش ہوتا ہو اور مصیبتوں سے پریشان ہوتا ہو، بلکہ ان پریشانیوں اور مصیبتوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے والا ہی ایک اچھا لیڈر ثابت ہوتا ہے۔ تو یہ بات شہزادے کی سمجھ میں آ گئی، اور پھر اس نے جب بھی کوئی محل کے اندر جشن ہوتا خود کو ایک سپہ سالار کے طور پر ہی دیکھا، اور کبھی بھی عیاشیوں میں مشغول نہ ہوا، اور اس کے بعد اس نے جتنی بھی لڑائیاں لڑیں بڑی بہادری سے جنگیں کیں اور فتح یاب ہوا۔ جی بالکل، یہی افلاطون کا قول ہے کہ عقل مند وہ نہیں جو دنیاوی لذتوں سے خوش اور مصیبتوں سے پریشان ہوتا ہو۔ آپ کا بہت شکریہ بھائی، تم نے ایک بڑی اچھی بات چلو سمجھا دی بھائی، مجھے شکریہ تو۔ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چلو اسی خوشی میں کچھ کھلا دو بھائی۔